شہزادی سمرین ایک بہادر اور نڈر لڑکی تھی۔ وہ محل کی زندگی سے تنگ آ چکی تھی اور وہ روایتی شہزادیوں کی طرح نہیں تھی جو انتظار کریں کہ کوئی شہزادہ آئے اور انہیں بچائے۔ سمرین اپنی قسمت خود لکھنا چاہتی تھی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے محل سے باہر نکلے گی اور کچھ دلچسپ کرے گی۔ وہ باغات سے گزرتی ہوئی چپکے سے محل کے دروازوں سے نکل گئی۔ اس کی پیٹھ پر ایک تلوار تھی اور اس کے چہرے پر عزم تھا۔ وہ اپنی ماں کی باتوں کو نظر انداز کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ سمرین نے طے کیا کہ اگر کچھ کرنا ہے تو اسے خود ہی کرنا ہوگا۔ وہ جنگلوں اور پہاڑوں کے بیچ سے گزرتی ہوئی آخر ایک غار کے قریب پہنچی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں بڑے اور خوفناک ڈریگن رہتے تھے۔ غار کے اندر سونے کے ڈھیر اور پرانی کتابوں کے پلندے تھے۔ اچانک زمین ہلنے لگی اور ایک بڑا سا ڈریگن نمودار ہوا۔ اس کا نام کاجول تھا اور اس کے زمرد جیسے سبز رنگ کے پر تھے۔ لیکن سمرین خوفزدہ نہیں ہوئی۔ اس نے کاجول کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس نے ڈریگن سے کہا کہ وہ اس کے لیے کام کرنے آئی ہے، اسے پکڑنے کے لیے نہیں۔ کاجول نے دلچسپی سے سمرین کی طرف دیکھا اور پھر اسے اپنے کام میں معاون بنا لیا۔ سمرین نے ڈریگن کے خزانوں کی نگرانی کی، پرانی کتابیں ترتیب دیں اور جادوئی دوائیں تیار کرنے میں مدد کی۔ جب دوسرے شہزادے اور جادوگر اسے بچانے یا خزانہ چرانے آتے تو سمرین ان سب کا مقابلہ بہادری سے کرتی۔ وہ نہ صرف ڈریگنوں کے خزانوں کی حفاظت کرتی بلکہ اپنی عقل سے جادوگروں کو بھی مات دیتی۔ سمرین نے اپنی جگہ خود بنائی تھی اور وہ لوگوں سے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ سمرین اب نہ صرف انسانوں میں بلکہ ڈریگنوں میں بھی ایک معتبر شخصیت بن چکی تھی۔ وہ کاجول کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی رہی اور محل کی بورنگ زندگی کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ جب وہ کاجول کے ساتھ پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھی ہوتی، نیچے کی بادشاہت کو دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوتا کہ اس نے وہی زندگی حاصل کی جو وہ چاہتی تھی۔ وہ شہزادیوں میں الگ تھی کیونکہ وہ اپنی کہانی خود لکھنا چاہتی تھی۔